زمین کے اندر اصل میں مختلف پرتیں موجود ہیں مختلف مواد کی. یہ بات پہلی بار اندریجا موہرووچک کی دریافت سے ہمیں پتہ چلی. موہرووچک ایک کرویشین ماہر موسمیات اور زلزلہ داں تھے. 1909 میں جب زاگریب کے جنوب مشرق میں کروشیا میں زلزلہ آیا تو اس زلزلے سے پہلے ہی اس علاقے میں زلزلہ پیما اسٹیشنوں کا ایک گروپ موجود تھا، اور ان تمام زلزلہ پیما اسٹیشنز میں ایسے آلات نصب تھے کہ اگر زلزلے کی لہریں وہاں سے گزر رہی ہوں تو وہ اس کی پیمائش کر سکیں گے. اندریجا کو احساس ہوا کہ اگر پوری زمین اندر سے یکساں قسم کے مواد پر مشتمل نہیں ہے اور جیسے جیسے ہم اندر گہرائی میں جاتے جائیں تو یہ زیادہ گھنی ہوتی جائے گی، تو یہ لہروں کے لیے ایک مستقل ایک کنٹینیوس ریفریکشن کا باعث ہوگا. اور اگر زمین اندر سے یکساں ہے تو پھر لہریں سیدھی اندر جائیں گی اور کوئی ریفریکشن نہیں ہوگا. فرض کرتے ہیں کہ یہاں اس مقام پر زلزلہ آیا اور اس وقت تک یہی مفروضہ درست مانا جاتا تھا کہ زمین اندر سے یکساں خصوصیات کی حامل ہے. اس زلزلے کی لہروں کو اس زلزلے کے مقام سے کسی بھی دوسرے مقام تک پہنچنے میں جو وقت لگے گا وہ راست متناسب ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوگا زلزلے کے مقام سے لے کر کے اس مقام تک کے فاصلے کے جہاں پر ہم ان لہروں کو یا اس زلزلے کو اس کی پیمائش کر رہے ہوں گے. اس وقت اور فاصلے کے تعلق کو ریلیشن کو اگر ہم ایکس وائی پلین پر بنا کر دیکھیں تو کچھ آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں. یہ افقی محور یا ہاریزونٹل ایکسس پہ ڈسٹنس یا فاصلہ، اور عمودی محور یا ورٹیکل ایکسس پر ٹائم یا وقت ہوگا. اب اگر زمین اندر سے یکساں کثافت کی حامل ہے تو آپ کو ایک سیدھی لکیر نظر آنی چاہیے، اس لیے کہ زلزلے کی لہروں کی ان آرکس کا فاصلہ سطح کے ساتھ فاصلے کے راست متناسب ہے، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. لہٰذا بنیادی طور پر سب لہریں ایک ہی رفتار سے سفر کر رہی ہیں، مختلف فاصلے طے کر رہی ہیں، مگر اس میں جو وقت لگتا ہے وہ فاصلے کے متناسب ہوگا، یعنی رفتار تمام لہروں کی ایک ہی ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن 200 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد اندریجا نے کچھ دلچسپ مشاہدہ کیا. 200 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد اچانک لہروں کی رفتار میں اضافہ ہو گیا، اور ہر بڑھنے والے فاصلے کے لیے ان لہروں کو کم وقت لگ رہا تھا. اندریجا نے محسوس کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لہریں جو ان دور دراز اسٹیشنز تک زیادہ تیزی سے پہنچ رہی تھیں 200 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد والے اسٹیشنز تک زمین کی ایک گہری پرت سے ضرور سفر کر کے آ رہی ہیں. لہٰذا اگر ہمارے پاس اس طرح کی ایک گھنی یا مزید کثیف پرت ہے جسے اب ہم کرسٹ کہتے ہیں، اور پھر ایک اور مزید گھنی یا ایک مزید کثیف پرت ہے جسے اب ہم مینٹل کہتے ہیں، تو مینٹل اور کرسٹ کے درمیان جو سرحد ہے اسے ہم موہرووچک ڈسکنٹینیوٹی کہتے ہیں، اور بعض اوقات مختصراً اسے موہو بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑی دریافت تھی، کیونکہ اس کے بعد نہ صرف ہمیں بالواسطہ اعداد و شمار کی بنیاد پہ زلزلوں کی شدت کی پیمائش میں مدد ملتی ہے، بلکہ زلزلوں سے حاصل ہونے والی معلومات کا استعمال کرتے ہوئے ہم زمین کے اندر کے مواد اور اجزاء اور ان کی کمپوزیشن یا ان کی ترکیب سے متعلق معلومات بھی اخذ کر سکتے ہیں.